آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کی جس نے دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ کے دھانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک امریکی فوجی حملے کی جو ایران پر ہونے ہی والا تھا، لیکن آخری چند لمحوں میں اسے روک دیا گیا۔ یہ اس خاموشی کی کہانی ہے جو ایک بہت بڑے طوفان میں بدلتے بدلتے رہ گئی۔ نہیں، یہ کوئی معمولی جھڑپ نہیں تھی۔ ہم ایک ایسی مکمل جنگ کی بات کر رہے ہیں جو 21ویں صدی کا نقشہ ہی بدل سکتی تھی۔ دنیا کی نظریں شاید کہیں اور تھیں، لیکن مشرق وسطیٰ میں تاریخ کا ایک نیا اور بہت خطرناک باب لکھا جانے والا تھا جو خوش قسمتی سے لکھا نہیں گیا۔ سوچیں ذرا، یہ الفاظ اس صورتحال کی سنگینی کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ پردے کے پیچھے وائٹ ہاؤس سے لے کر ریاض اور دوحہ کے شاہی محلوں تک شدید گھبراہٹ تھی، سفارتی بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی، اور ایک نئی حقیقت سب پر واضح ہو رہی تھی کہ امریکی طاقت کے پرانے اصول اب شاید اتنے کارگر نہیں رہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا؟ ایک سپر پاور نے اپنے حملے کا فیصلہ واپس کیوں لے لیا؟ یہ ہمارے آج کے تجزیے کا مرکزی سوال ہے۔ اس کہانی کی سب سے بڑی پہیلی یہی ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے جنگ کے پہیے کو آخری لمحے میں جام کر دیا۔ دیکھیے، ہم سچ میں جنگ کے دہانے پر کھڑے تھے۔ واشنگٹن کی انتہائی دباؤ کی مہم صرف باتوں تک محدود نہیں تھی۔ پینٹاگون نے خاموشی سے خلیج میں فوجی اثاثے تعینات کر دیے تھے۔ انٹیلیجنس نے جان بوجھ کر اہداف کی فہرستیں لیک کیں، جن میں کمانڈ سینٹرز اور ایران کی معاشی شہرگیں شامل تھیں۔ مشین تیار تھی، پائلٹس بریفنگ لے چکے تھے، اور سیاسی فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ لیکن پھر ایک دم سے کچھ ایسا ہوا جس کی بالکل کسی کو توقع نہیں تھی۔ جنگ کو روکنے کا اشارہ نہ ماسکو سے آیا اور نہ ہی بیجنگ سے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اچھا، تو سرکاری کہانی تو یہ تھی کہ حملہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر روکا گیا، لیکن اصل کہانی وہ کچھ اور ہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ امریکہ کو یہ سٹاپ سگنل اپنے ہی خلیجی اتحادیوں، خاص طور پر سعودی عرب اور قطر سے ملا، اور یہ تاریخ میں شاید پہلی بار تھا کہ واشنگٹن کے علاقائی شراکت داروں نے مؤثر طریقے سے ایک امریکی فوجی فیصلے کو ویٹو کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان خلیجی ممالک کے پاس اتنی طاقت آئی کہاں سے کہ وہ ایک سپر پاور کو روک سکیں؟ جواب جناب معیشت میں چھپا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی چال چلی جسے ہم معاشی شاہمات کہہ سکتے ہیں۔ اس پوری چال کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایران کی ڈیفنس اسٹریٹجی کو سمجھنا پڑے گا۔ ایران نے 40 سال ایک ایسی حکمت عملی بنانے میں لگائے ہیں جسے پورکیوپائن یا صحیح کی دفاعی حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو وہ صرف امریکی بحری بیڑے پر جوابی کارروائی نہیں کرے گا، بلکہ اپنے پراکسیز اور میزائل بیٹریوں کا پورا نیٹ ورک فعال کر دے گا، جو 1 گھنٹے کے اندر اندر پورے خطے کے تیل کے انفراسٹرکچر کو آگ لگا سکتا ہے۔ تو سعودی عرب اور قطر نے وائٹ ہاؤس کو ایک بہت ہی سیدھا اور صاف پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا، دیکھیں، اگر آپ یہ حملہ کرتے ہیں تو یہ بالکل نہ سوچیں کہ آپ ہماری فضائی حدود استعمال کر سکیں گے، اور یہ بھی نہ سوچیں کہ ہم ایران کے جوابی حملے کو برداشت کریں گے۔ یہ کوئی مہذب تجویز نہیں تھی، یہ ایک کھلی معاشی دھمکی تھی۔ اس دھمکی کا اصل وزن آپ کو اس ایک نمبر سے سمجھ آئے گا۔ خلیجی رہنماؤں نے امریکی انتظامیوں کو صاف صاف بتایا کہ جنگ کا مطلب ہے تیل کی قیمتوں کا راتوں رات دگنا ہو جانا۔ ذرا تصور کریں کہ آبنائے ہرمز، جو عالمی معیشت کی شہرگ ہے، بند ہو جائے۔ کیا امریکہ ایک ایسے حملے کے لیے پوری عالمی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے تیار تھا جو شاید ایرانی حکومت کو گرا بھی نہ پاتا؟ لیکن ٹھہریے، کہانی صرف باہر کے دباؤ کی نہیں ہے، ہمیں امریکہ کے اندرونی حالات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ امریکی طاقت ایک ایسے دیو کی طرح ہے جسے اندرونی اور بیرونی دھاگوں سے باندھ دیا گیا ہے۔ امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر خود ایک گہری تقسیم تھی۔ ایک طرف سیاسی جنگجو تھے جو ٹی وی پر شاک اینڈ آ لمحات دیکھنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف پینٹاگون اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پیشہ ور ماہرین جنہیں حملے کے اگلے دن کی حقیقت سے نمٹنا پڑتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ امریکی فوج پہلے ہی یوکرین اور تائیوان کے معاملات میں الجھی ہوئی ہے، اور مشرق وسطیٰ میں تیسرا محاذ کھولنا ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی ہوگی۔
اسی دوران عمان اور سوئٹزرلینڈ کی ثالثی میں ایک خفیہ پیغام واشنگٹن پہنچا جس نے تصدیق کی کہ ایران اس معاملے پر پیچھے ہٹ رہا ہے جو جنگ کی وجہ بن رہا تھا۔ اس سے وائٹ ہاؤس کو ایک سفارتی راستہ مل گیا جس کی وجہ سے امریکی صدر یہ کہہ سکے کہ ہم گولی چلائے بغیر جیت گئے اور ایرانی حکومت یہ کہہ سکی کہ ہم نے شیطان بزرگ کو روک دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا؟ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ حملہ منسوخ ہونے کا مطلب امن ہے۔ اس کا مطلب ہے حکمت عملی کی تبدیلی۔ جنگ اب کھلے میدان سے نکل کر سایوں میں یعنی گرے زون میں منتقل ہو گئی ہے۔ جب امریکہ جیسا سپر پاور اپنا ہتھوڑا نہیں چلا پاتا تو وہ سرجری کے لیے اپنا نشتر نکالتا ہے۔ تنازع ختم نہیں ہوا، صرف اس کی شکل بدل گئی ہے۔ تو اس نئی خفیہ جنگ کے ہتھیار کیا ہیں؟ اب آپ کو خبروں میں دھماکوں کے بجائے ایران میں بلیک آؤٹ، بینکنگ سسٹم میں خرابیوں اور صنعتی حادثات کے بارے میں سننے کو ملے گا۔ سائبر حملوں کے لیے کسی فضائی حدود کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ موساد جیسی ایجنسیوں کے ذریعے خفیہ آپریشنز اور امریکی ڈالر کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے سخت ترین معاشی پابندیاں۔ مقصد تباہی نہیں بلکہ خلل ڈالنا ہے تاکہ ایرانی عوام اپنی ہی حکومت کے خلاف ہو جائیں۔ تو یہ سارا واقعہ صرف ایک روکے گئے حملے کی کہانی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ عالمی طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کی نشاندہی کرتا ہے۔ کھیل کے اصول اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ تو اس سب کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ وہ یہ کہ امریکی فوج کی بے پناہ طاقت بھی عالمی معیشت اور اتحادیوں کی حمایت کے بغیر محدود ہے۔ امریکہ اب یک طرفہ طور پر کام نہیں کر سکتا، اسے اپنے میزبانوں کی اجازت کی ضرورت ہے، اور اس بار میزبانوں نے صاف نہیں کہہ دیا۔ ایران کے نقطۂ نظر سے یہ ایک فتح تھی، لیکن ایک خوفناک فتح۔ تہران جانتا ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ خلیج کے معاشی خوف کی وجہ سے بچا، اور انہوں نے اس سے یہ سبق سیکھا کہ ہم محفوظ تھے کیونکہ ہم خطرناک تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ممکنہ طور پر اپنے جوہری پروگرام کو تیز کریں گے اور اپنے میزائل پروگرام کو مزید وسعت دیں گے، کیونکہ اب وہ اسے ہی اپنی بقا کی واحد ضمانت سمجھتے ہیں۔ اور اس واقعہ کا پیغام صرف ایران یا امریکہ تک محدود نہیں رہا، پوری دنیا نے اسے دیکھا، خاص طور پر بیجنگ اور ماسکو نے۔ تائیوان اور یوکرین کے تناظر میں یہ واقعہ امریکی یک طرفہ کارروائی کی حدود کو بے نقاب کرتا ہے۔ دنیا نے اس بار سکھ کا سانس ضرور لیا، لیکن یہ ایک بے چین سانس تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگلی بار کیا ہوگا، جب سفارتی فون لائنیں بند ہوں گی یا جب معاشی خطرہ ایک سپر پاور کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ہم نے وقت تو خرید لیا ہے لیکن امن نہیں، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔